بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس 10th اسلامیات لازمی کی کلاس میں یہ آپ کا لیکچر نمبر 3 ہے، اور آپ کا یہ لیکچر جو ہے سورہ ممتحنہ کے متعلق ہے۔ سورہ ممتحنہ جو ہے یہ سورت مدنی سورت ہے جو کہ 28ویں پارے میں ہے۔ اس کے 2 رکوع اور 13 آیات ہیں، 348 اس میں کلمات ہیں۔ ممتحنہ کے معنی ہے امتحان لینے والی، جانچنے والی، پڑتال کرنے والی۔ یہ سورت دراصل اس وقت نازل ہوئی جب مکہ مکرمہ سے ایک کافر عورت سارا غربت سے تنگ آ کر مدینہ آ گئی، تو مسلمانوں نے اس کی مدد کی۔ ایک صحابی حاطب ابن ابی بلتہ نے اسے 10 دینار، ایک چادر اور ایک خط مکہ والوں کے نام دیا۔ خط میں مکہ والوں کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بارے میں اطلاع دے دی گئی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابوں کو حکم دیا کہ باغ خاک میں جا کر مسافر عورت سے خط لے آئیں، اور اگر عورت خط دینے سے انکار کرے تو اسے قتل کر دو۔ جب یہ لوگ اس عورت کے پاس پہنچے تو اس نے پہلے خط دینے سے انکار کیا۔ جب قتل کی دھمکی دی گئی تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے خط نکال کر دے دیا اور حضرت حاطب بن ابی بلتہ کا نام لیا۔ جب حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے بچے جو ہیں وہ مکہ میں اکیلے ہیں، میں نے اس خیال سے کہ اگر میں مکہ والوں پر احسان کروں گا تو وہ ان کی حفاظت کریں گے، اس لیے یہ خط اسے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی اور انہیں معاف فرما دیا۔ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ خیانت یا غداری کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے، لیکن آپ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ حاطب بدر کے غازیوں میں سے ہیں۔ اس وجہ سے یہ سورت نازل کی گئی، اور اس سورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عورتوں سے بیعت لیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور ان کی جانچ پڑتال کر لیں کہ وہ کس نیت کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئی ہیں۔ تو آئیے اب اپنی سورت کا آغاز کرتے ہیں، اس کو کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا نہیں تتخذوا تم بناؤ، عدوی میرے دشمنوں کو، و عدوکم اور تمہارے دشمنوں کو، اولیاء اپنے ساتھی، تلقونا تم ڈالتے ہو، علیہم ان کی طرف، بالمودتی دوستی کے پیغام، وقد اور تحقیق، کفروا وہ انکار کرتے ہیں، بما اس سے جو جاءکم تمہارے پاس آیا، من الحق حق سے، یخرجونا وہ نکالتے ہیں، رسول کو، و ایاکم اور تمہیں، ان کے تؤمنوا تم لائے ہو ایمان، باللہ اللہ پر، ربکم اپنے رب پہ، ان کنتم اگر تم ہو، خرج تم نکلتے، جہادن جہاد کے لیے، فی سبیلی میری راہ میں، وابتغاء اور چاہتے ہو، مرضاتی میری مرضی، تسرون تم خفیہ پیغام بھیجتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودتی دوستی کے، وانا اور میں، عالم جانتا ہوں، بما اس کو جو اخفیتم تم کرتے ہو، وما اور جو اعلنتم تم اعلانیہ کرتے ہو، جو تم خفیہ کرتے ہو اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو، ومن اور جو کوئی یفعلہ ایسا کرے گا، منکم تم میں سے، فقط پس تحقیق، ضل گمراہ ہو گیا، سوا سیدھے، سبیلی راستے سے۔ آئیے اب اس کا لفظی بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ مومنو اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس باعث کہ تم اپنے پروردگار خدائے تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، رسول کو، اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں، تم ان کی طرف خفیہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم خفیہ طور پر کرتے ہو یا جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کام کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ان اگر یسکفوکم وہ قدرت پالیں تم پر، یکونوا وہ ہوں گے، لکم تمہارے، اعداءً دشمن، ویبسطوا اور چلائیں گے، علیکم تم پر، ایدیہم اپنے ہاتھ، والسنتہم اپنی زبانیں، بالسوء
تکلیف کے ساتھ، ایذا کے لیے. وَوَدُّوا اور وہ چاہتے ہیں، لو کہ کاش، تکفرون تم کافر ہو جاؤ. اور اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں گے اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. لن ہرگز نہیں، تنفعکم تمہیں فائدہ دیں گے، ارحامکم تمہارے رشتہ دار، ولا اور نہ ہی اولادکم تمہاری اولادیں. قیامت کے دن نہ تو تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولادیں. یوم القیامتی قیامت کے دن. یفصلو وہ فیصلہ کر دے گا، بینکم تمہارے درمیان. اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا. واللہ اور اللہ بما جو تعملون تم کرتے ہو بصیر اسے دیکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے. فقط پس تحقیق کانت ہے لکم تمہارے لیے اسوۃ نمونہ حسنۃ اچھا فی میں ابراہیمی ابراہیم والذین اور جو لوگ معه اس کے ساتھی ہیں. تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے. اس جب قالو وہ کہتے ہیں لقومہ، قالو انہوں نے کہا لقومہم اپنی قوم سے، انا بے شک براؤ میں بری ذمہ ہوں، منکم تم سے، ومما اور اس سے، تعبدون تم پوجتے ہو عبادت کرتے ہو، من سے دون اللہ اللہ کے علاوہ. اور جب انہوں نے اپنی قوم سے کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں، کفرنا انکار کرتے ہیں، بکم اس سے، وبدا شروع ہو گئی ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، عداوت دشمنی، والبغضاء بغض، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنوا تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، وحدہ اس کے ایک ہونے پر، الا سوائے قولا کہا، ابراہیم نے لی ابی ہی اپنے باپ سے، لاستغفرن میں مغفرت طلب کروں گا. اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کھلم کھلی عداوت و دشمنی رہے گی. ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا. لکا تیرے لیے، وما اور جو، املکو اختیار ہے، لکا تیرے بارے میں، من اللہ اللہ سے، من سے شیئن کچھ، اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. ربنا اے ہمارے رب، علیکا تجھ پر ہی، توکلنا ہمارا بھروسہ ہے، والیکا اور تمہاری طرف ہی، انبنا ہم نے لوٹنا ہے، والیکا اور تیری طرف ہی، انبنا رجوع کرتے ہیں، والیکا اور تیری طرف ہی، مصیر ہم نے لوٹنا ہے. اے ہمارے پروردگار تجھ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے، ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور ہمیں لوٹ کر جانا ہے. ربنا اے ہمارے رب، لا نہیں، تجعلنا تو ہمیں بنا، فتنۃ فتنہ. ربنا لا تجعلنا، ربنا اے ہمارے رب، لا نہیں، تجعلنا تو ہمیں بنا، فتنۃ فتنہ، للذین ان لوگوں کے لیے جو کفروا کافر ہیں، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما. انکا بے شک تو، انت تو، عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے. لقد تحقیق کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فیہم اس میں، اسوۃ نمونہ حسنۃ اچھا، لمن جو کوئی، کانا رکھتا ہے، یرجو امید، اللہ سے ملنے کی، والیوم اور دن آخرہ آخرت کی. تم مسلمانوں کو، یعنی جو کوئی اللہ کے سامنے جانے اور آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو، اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے. ومن اور جو کوئی، یتولا روگردانی کرے گا، فإن اللہ پس بے شک اللہ، ہوا وہ ہے، غنی بے پرواہ، حمید سزاوار حمد و ثنا. اور جو کوئی روگردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے. کلاس اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ نے اس ترجمے کو یاد کرنا ہے اور اپنی کاپی پہ آیت نمبر 1 کا ترجمہ لکھنا بھی ہے. جزاک اللہ خیرن. اللہ حافظ.